फेस्को बिजली चोरों के खिलाफ सरगर्म 4 करोड़ 43 लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ी। फेस्को ने जदीद मीटर टेस्टिंग सिस्टम से रमासाल 1 करोड़ 68 लाख रुपए से ज्यादा की बिजली चोरी पकड़ी। सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान, मुल्की तारीख में सोना बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमत 1500 रुपए इजाफे के बाद 1,15,000 फी तोला हो गया। आटे की किल्लत पर काबू पाने की उम्मीद जागी तो कीमतों में इजाफा बड़ा मसला बन गया। हुकूमती निर्ख 860 में मिलने वाला आटा गैर मयारी होने की शिकायत। 20 किलो थैले का रेट 1130 तक जा पहुंचा। फ्लोर मिल्स मालिकान और एसोसिएशन की हुकूमती वफद से मुलाकात भी काम ना आई। मयारी आटा महंगा मिलता है, सस्ता नहीं बेच सकते। दुकानदारों ने हाथ खड़े कर दिए। फैसलाबाद की 100 रजिस्टर्ड चक्कियों को लगाम कौन डालेगा? चिन्योट वाले भी 60 रुपए किलो में आटा मिलने पर शहरी सटपटा उठे। जंग की गला मंडी में गंदुम नायाब, फीमन कीमत 2100 रुपए से तजावुज कर गई। चक्की मालिकान ने महंगी गंदुम महंगे आटे की वजह करार दे दी। किराना एसोसिएशन की सरकार को मिल्क कोटा बढ़ाने की तजवीज़। सस्ता आटा गैर मयारी, महंगा जेब से बाहर, आवाम नाला। टोबा में सरकारी आटा नाकिस होने की वजह सामने आ गए। ईसाई के वक्त ज्यादा पानी का इस्तेमाल, चौकर भी नहीं निकाला जाता। होटल मालिकान की रोटी सख्त होने की शिकायत, महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। ईद से पहले अवाम की कुर्बानी, सब्ज मसाला जात की कीमतें मजीद बढ़ा दी गई। टमाटर 120, धनिया 200 रुपए किलो, लहसुन की ट्रिपल सेंचुरी, अदरक 450, लीमू 160 रुपए किलो। एक हफ्ते में 30 से 40% तक कीमतें बढ़ाई गई। जड़ावाला में मरीजों के हक पर डाका, तहसील अस्पताल की लोकल परचेज अद्वियात में घपले। मेडिसिन स्टोर में मौजूद अद्वियात कम कीमत पर खरीदी गई, बिल पर ज्यादा कीमत दर्ज की गई। खरीदारी की तारीख ना लिखने का भी इंकशाफ। तहकीकाती टीम ने आला सतह पर कमेटी बनाने की सिफारिश कर दी। कोरोना वायरस के झटके के बाद कारोबारी हालात बेहतरी की जानिब गामजन। सूत्र मंडी के चेयरमैन मौसम अली कहते हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं। हुकूमत एक्सपोर्ट सेक्टर और कारोबारी तबके को सपोर्ट करे। डिस्कोर्ट में फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी इन एक्शन। गुलशन हबीब न्यू गुलबर्ग हाउसिंग, अल जन्नत विलास मदीना ब्लॉक, हिदायत टाउन और मॉडल टाउन सील। बगैर मंजूरी लिए ही कॉलोनी के प्लॉट बेचे जा रहे थे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने फैसलाबाद में जाली दूध बनाने वाले जर लिए। नाकिस इंतजामात पर 4 फूड पॉइंट्स को सील किया गया। एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मनसूख करने की वार्निंग जारी। ट्रेन सेफ्टी और ऑपरेशन में बेहतरी के लिए वज़ारत रेलवे का अहम फैसला। 3 बरस से 1 सीट और 5 बरस से 1 डिवीजन में तैनात ऑफिसर और मुलाजमीन तब्दील होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से 15 रोज में अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। अंजुमन ताजवान कोहिनूर सिटी का इजलास। सदर कोहिनूर सिटी मियां तनवीर रियाज का बिजली के कमर्शियल टैरिफ में रिलीफ न मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। कहते हैं कोहिनूर सिटी के ताजरों को गैर कानूनी बिजली मुहैया की जा रही है। फैसलाबाद मोहल्ला शादीपुरा में सीवरेज के मसाइल मकीन सरापा एहतजाज। वो कहते हैं 2 साल से सीवरेज का मसला हल नहीं हो सका। मुतल्लिका अफसरान को दरखास्त जमा कराई गई मगर सुनवाई नहीं हुई। पानी जमा होने से घरों की बुनियादें कमजोर हो रही हैं। बुचियाना से गंगापुर जाने वाली मेन सड़क को बारिश ने डिबो दिया। गड्ढे पानी से भर गए, हादसा का खदशा भी बढ़ गया। अहमदपुर सियालगढ़ महाराजा मोड़ पर मरकजी शाहराह टूट फूट का शिकार। 36 घंटों के बाद भी बारिशी पानी मौजूद। अहले इलाका ने खड़े पानी में एहतजाजन धान काश्त कर दी। शोरकोट की पीपल कॉलोनी में जमीनी पानी आलूदा। मकीनों में पेट की बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया। अहले इलाका सरापा एहतजाज। जंग में सिटी 41 की खबर पर डीसी ताहिर बट्टू ने नोटिस दिया। टोबा रोड पर सीवरेज लाइनों की सफाई, जबकि ग्रिड स्टेशन सनजार दारुल मान के करीब पानी की निकासी कर दी गई।
سنیوٹ شہر پبلک ٹوائلٹس کی سہولت سے محروم، اکلوتا پبلک ٹوائلٹ 1 سال قبل تجاوزات کے نام پر گرا دیا گیا۔ 2 سال گزرنے کے باوجود ضلعی انتظامیہ ٹوائلٹس نہ بنا سکی۔ اندرون بازار بنایا گیا پبلک ٹوائلٹ بھی 3 سال سے غیر فعال۔ فیصل آباد میں تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے اچھی خبر، جنرل اسپتال غلام محمد آباد میں واقع علیزیب فاؤنڈیشن کی مین برانچ کھول دی گئی۔ کرونا وائرس کے سبب تھیلیسیمیا کے مریض بچے متاثر ہو رہے تھے۔ ڈی ایچ کیو اسپتال سنیوٹ میں نئے تعینات ہونے والے ایم ایس کا دورہ، ڈاکٹر محمد اعظم نے اسپتال کی ایمرجنسی وارڈ، سی سی یو وارڈ، ڈاکٹرز روم، ٹراما سینٹر اور لیبر وارڈ کا دورہ کیا۔ اسپتال میں زیر علاج مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ فیصل آباد چک 278 کی رہائشیوں کا روڈالہ پولیس کے خلاف احتجاج، بے گناہ نوجوان کو قتل کے مقدمے میں ملوث کر دیا گیا۔ حکام نوٹس سے مظاہرین نے ضلع کونسل چوک ٹریفک کے لیے بند کیے رکھا۔ فیصل آباد کی 44 یونٹ کونسل میں انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز، پہلے 2 دنوں میں 1,49,959 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ ہیلتھ ٹیمیں 2,50,000 کا ہدف مکمل کرنے کے لیے پرعزم، شہریوں سے تعاون کی اپیل۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آف نیشنل پروگرام ڈاکٹر محمد ارشد کی زیر صدارت ایل ایچ ویز، ایل ایچ ایس اور کمیونٹی مڈ وائف کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ اجلاس، دیہی علاقوں میں نارمل ڈیلیوری کے علاوہ ماں اور بچے کی صحت سے متعلق رپورٹ طلب کی گئی۔ یلو کیب اسکیم کی گاڑیاں محکمہ ایکسائز کے لیے درد سر بننے لگی۔ 300 سے زائد گاڑیوں کا گزشتہ سال کا ٹوکن ٹیکس جمع نہ ہو سکا۔ سابقہ حکومت نے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے منصوبہ شروع کیا۔ کامرس کالج فیصل آباد کے اساتذہ کو جنرل ایجوکیشن میں ضم کیا جائے، سینیورٹی متاثر ہونے سے اساتذہ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیگی ایم پی اے میاں طاہر جمیل نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی جانب سے ایم بی بی ایس سالانہ امتحانات کا شیڈیول جاری، سیکنڈ پروفیشنل امتحانات 12 جنوری، تھرڈ پروفیشنل 11 دسمبر کو ہوں گے، فورتھ پروفیشنل امتحانات 26، فائنل 2 فروری کو لیے جائیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصل آباد میں ہائی لیول تک اپ گریڈ 58 مڈل سکولوں کے اساتذہ کی تنخواہیں عید پر رکنے کا خدشہ، اپ گریڈیشن کے بعد اکاؤنٹ تبدیلی لازم، عید کے باعث بینکوں میں وقت لگ گیا تو اساتذہ کے بلز کلیئر نہیں ہوں گے۔ فیصل آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن ڈرائیور کی فنکاری جعلسازی کے ذریعے تاریخ پیدائش میں تبدیلی کر کے نوکری حاصل کی، اینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی، لوکل گورنمنٹ کی چیف آفیسر کو کارروائی کی ہدایت۔ تاننے والا میں گزشتہ روز 7 افراد کی موت کا مقدمہ تھانہ بہلک میں درج کیا گیا، گھر کی دیوار کے ساتھ مٹی اٹھائی، پانی داخل ہونے سے گھر کی بنیادیں کمزور ہوئیں، مدعی نے ہمسائے میں 5 زمیندار بھائیوں کو ملزم نامزد کیا۔ سنیوٹ میں جنگ روڈ کوٹ بساوا مکئی سے بری ٹریکٹر ٹرالی روڈ کے کنارے الٹ گئی، ڈرائیور سمیت 2 افراد ٹریکٹر کے نیچے پھنس گئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع پر پہنچی، دونوں افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا، اسپتال منتقل۔ تھانہ ستیانہ میں عدالتی حکم پر بیلف کا چھاپہ، بیلف نے تھانے میں حبس بجا میں رکھے گئے 2 شہریوں کو برآمد کیا۔ عدالت نے ایس ایچ او تھانہ ستیانہ کے خلاف کارروائی کے لیے سی پی او کو حکم دیا، کیس پر ایڈیشنل سیشن جج رانا شوکت علی نے سماعت کی۔ ایس پی جڑاوالا ناصر محمود باجوہ کی اپنے دفتر میں کھلی کچہری، ایس ایچ او کی کارکردگی کا جائزہ لیا، ٹھیکری پہرے بڑھانے پر زور، سائلین کے مسائل سنے اور حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ ڈی سی چنیوٹ محمد ریاض کی زیر صدارت ٹائیگر فورس کا اجلاس، اے سی عائشہ یاسین اور ضلعی صدر پی ٹی آئی شوکت حسین کی بھی شرکت، بلا معاوضہ سروسز فراہم کرنے والے رضاکاروں کی حوصلہ افزائی، شرٹ تقسیم کی گئی۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے فینسی فیس ماسک بھی نکل آئے، فیصل آباد کی 9 سالہ اریبہ کی ماسک پر خوبصورت ڈیزائننگ،
انارکلی بازار میں خریداری کے لیے آئی خواتین میں مفت ماسک تقسیم کیے۔ سنگین مقدمات میں جدید طریقے تفتیش، مقدمات کی بروقت یکسوئی، سنیوٹ میں پولیس افسران کی کیس ٹرائل ٹریننگ، شہادتوں اور مثل لکھنے کی آگاہی دی گئی۔ ڈی پی او سید حسنین حیدر، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر شہزاد نواز کی بھی شرکت۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد نے ہشتم امتحانات میں ڈیوٹیاں دینے والے اساتذہ میں چیک تقسیم کیے۔ سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیاح نے ٹیچرز اور سٹاف ممبرز میں چیک تقسیم کیے۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کی طرف سے 2 کروڑ سے زائد رقم فراہم کی گئی۔ مونسون سیزن میں تعلیمی اداروں میں ڈینگی لاروے کی افزائش کا خطرہ، پنجاب حکومت کی تعلیمی اداروں میں صفائی مہم اور انسداد ڈینگی سرگرمیوں کی ہدایت کی گئی۔ صفائی کی ناقص صورتحال پر سربراہان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی بھی وارننگ۔ چنیوٹ میں قاتل مچھر کو مات دینے کے لیے محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال بھی میدان میں آ گیا۔ ڈینگی لاروے کی افزائش، ڈینگی بخار اور بچاؤ سے متعلق شہریوں کو آگاہی دی اور پمفلٹس بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعظم زرعی پروگرام کے تحت دھان کے بیج پر سبسڈی، ناسپتی پر فی بیگ 1200، موٹی اقسام پر 800 روپے رعایت دی گئی۔ شورکوٹ کے کاشتکار بھی سہولت سے مستفید ہوں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت چودھری مقبول کا متوازن کھادوں کے استعمال کا مشورہ۔ پلان فار پاکستان کا دوسرا فیز، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مہم کا آغاز کیا۔ ڈی ڈی ایف ڈی اے سہیل خواجہ نے مال روڈ پر پودا لگایا۔ چیف انجینئر شاہد محمود، ڈائریکٹر ماہر ایوب گجر اور دیگر کا مہم کامیاب بنانے کا عزم، جبکہ سی پی او سہیل چودھری نے پولیس لائنز میں پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ اور عید الاضحیٰ قریب آنے پر خواتین کا بننے سنورنے کے لیے پارلرز کا رخ، فیصل آبادی کڑیوں نے کہا 2 ماہ سے سیلون بند ہونے سے سکن خراب ہونے کا خدشہ ہے، سیلون کھلنے پر خواتین کی جانب سے شکر ادا کیا گیا۔